اس کو جھکانا نہیں بولے ہیں، رکھتے میں سیدھا کر رہے ہیں، ایسا سیدھا رہنا ہے، ایسا نہیں کرنا پڑی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا قریب ہو کے آگے بیٹھیں، تو قریب آ جاؤ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ پردہ نشین خواتین اسلام اور معزز بھائیوں، ہم نے الحمدللہ گزشتہ درس میں بہت ساری باتیں، ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا، اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اس کو ہم نے جانا تھا۔ اور آج کے درس میں ہم جانیں گے اسلام کی سب سے اہم ترین تعلیم اور بنیادی بات بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان ذمہ دار ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے۔ ہر انسان ذمہ دار ہے اور وہ اپنی جو کچھ اسے ذمہ داری دی گئی دنیا میں اس کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا۔ ذمہ داریوں میں سے ایک سب سے عظیم ترین ذمہ داری اولاد کی ذمہ داری ہے۔ بیٹی اور بیٹوں کی ذمہ داری ہے، جس کسی انسان کو اللہ اولاد دیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اسی وقت نعمت کہلائے گی جب ان بچوں کی اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت ہو، ورنہ یہ اولاد اگر اس کی تربیت نہ ہو تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہا کہ اے ایمان والو، تم میں سے بعض لوگوں کی بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں، اپنے دشمن سے آگاہ رہو۔ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو دشمن قرار دیا گیا، کب؟ جب ان کی تربیت نہیں ہوتی۔ اور اللہ نے ایک آیت میں یہ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہا کہ لوگوں، تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، کب؟ جب اس کی صحیح تربیت نہ ہو۔ تو معزز بھائیوں، اس دنیا کا سب سے اہم ترین مسئلہ اور آج کے دور کا سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آج انسان، اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے بچے کی اصلاح ہو جائے۔ وہ اولاد دادا پر دادا سے خاندان کی عزت چلے آ رہی ہے، 100 سال سے 150 سال سے خاندان کی عزت، اور آج کی آنے والی نسل جو ہے ماں باپ کی عزت کو، ماں باپ کے احترام کو، ماں باپ کی جو ہے جو کچھ انہوں نے عزت کمائی تھی سب کو جو ہے گھنٹوں میں، دنوں میں جو ہے برباد کر دیتے ہیں۔ وہ ماں باپ جو راستے میں سر اٹھا کے چلتے تھے کل تک، بچے کی کیا غلط حرکت ہوئی، اب وہ پورے معاشرے میں، بازار میں سر جھکا کے چلتا ہے۔ کیوں؟ اولاد کی صحیح تربیت نہیں۔ تو معزز بھائیوں، اس سلسلے میں اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ تم ذمہ دار ہو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں تربیت کیسے شروع ہوتی ہے۔ تربیت انسان جو عقل مند ہے، ہوشیار ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنے والی نسل جو ہے نیک بنے، اللہ والی بنے، متقی بنے، تو شادی سے پہلے ہی وہ پلاننگ کرتا ہے۔ اولاد کی تربیت شادی کے بعد نہیں، شادی سے پہلے ہوتی ہے۔
اب عجیب سوال ہے، ابھی اولاد ہی نہیں ہوئی، کیسے تربیت ہوگی؟ ہاں، اولاد کی تربیت میں سب سے اہم کردار ماں کا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہے، پہلا اسکول ہے، ماں کی گود اس کا پہلا مدرسہ ہے، وہیں سے وہ سب کچھ سیکھتا ہے۔ تو سوچو تو صحیح، جس ماں کا انتخاب کر کے تم گھر لا رہے ہو وہ دیندار ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تنکح المرأة لأربع، شادی 4 بنیادوں پہ کی جاتی ہے۔ شادی عورت سے 4 چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ لمالها، بہت سارے لوگ عورت کا مال دیکھتے ہیں، مالدار ہے چلو مجھے بھی مال ملے گا، شادی کرتے ہیں۔ ولحسبها، بعض لوگ اس کا خاندان کو دیکھتے ہیں، یہ بڑے خاندان کی ہے کہ نہیں۔ ولجمالها، بعض لوگ کچھ نہیں، بس اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ ولدینها، اور چوتھی چیز فرمائی اور دین کو دیکھتے ہیں بعض لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، لوگوں دیندار خاتون سے شادی کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حضرات، دینداری کے ساتھ مالداری ہے، اعلیٰ خاندان کی ہے، خوبصورت ہے، تو نور علی نور ہے، شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن آپ نے رشتے کے لیے ڈھونڈا اور آپ کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دیندار ہے، اللہ والی ہے، بعد میں آپ نے دیکھا کہ یہ مالدار نہیں ہے تو آپ چھوڑ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس عورت کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کے دین کا انکار کیا۔ تو شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن سے دین سے کوئی تعلق نہیں، شادی ہو رہی ہے، لڑکی کو قرآن نہیں پڑھنے آتا، یہ الگ بات ہے، آج مردوں کو بھی پڑھنے نہیں آتا، لڑکی کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، نمازی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لڑکی جو ہے پردے کا اہتمام نہیں کرتی، کوئی بات نہیں ہے، پیسے والی ہے، چلو شادی ہو گئی۔ کیا 6 مہینے، کیا سال بھی نہیں گزری، کتنے ہزاروں شادیاں آج آپ غور کیجئے ہو رہی ہے، 1 سال اور 6 مہینے کے اندر خلا اور طلاق کی باتیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ ہم نے ہمارا مقصد اور ہمارا ٹارگٹ ہم نے جو ہے دنیا کو رکھا ہے، اس لیے جو ہے ہمارے لیے بربادی آتی ہے۔ دین کو مقدم رکھو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھیے ام سلیم رضی اللہ عنہ، کل ہم نے ان کا واقعہ بھی پڑھا۔ ان کے ایک شوہر تھے مالک۔ جب یہ ام سلیم رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے تو مالک نے سمجھایا کہ اسلام چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ام سلیم نے کہا میری جان جب تک باقی ہے میں اسلام اب چھوڑنے والی نہیں ہوں اور تمہیں میرے دین میں آنا پڑے گا۔ مالک نے چھوڑ دیا، ام سلیم کو چھوڑ دیا۔ جب ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ام سلیم جو ہے جن کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، عدت کے ختم ہونے کے بعد انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا جبکہ ابو طلحہ بھی اسلام قبول نہیں کیے۔ جب ابو طلحہ کا پیغام آیا تو ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ تم جیسا عقل مند انسان، تم جیسا ہوشیار انسان، تم جیسا معاشرے میں عزت والا انسان کون ہے، اور تمہارا رشتہ کون ریجیکٹ کرنے والی عورت ہے؟ میرے لیے تمہارا رشتہ جو ہے آنکھوں پہ ہے، بس ایک شرط ہے کہ تم کافر ہو میں مسلمان ہوں، دونوں میں رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تم کافر ہو میں مسلمان ہوں، ایک کافر کا رشتہ مسلم عورت سے نہیں ہو سکتا۔ ابو طلحہ نے کہا بات ایسی ہے، چلو میں اسلام قبول کروں۔ ام سلیم نے کہا ابو طلحہ اس سے بڑی دولت کیا ہوگی، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرا مہر بن جائے گا۔ سبحان اللہ، مہر میں جو چیزیں دی جاتی ہیں سونا وغیرہ، کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرے لیے مہر بن جائے گا۔ سبحان اللہ، دین کی بنیاد پر شادی ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ دونوں اپنی زندگی میں سبحان اللہ
بہت بڑا خیر دیکھتے ہیں، بہت بڑی برکتیں دیکھتے ہیں، آسمان سے ان کے بارے میں آیتیں نازل ہوتی ہیں قرآن مجید میں۔ انہوں نے ٹارگٹ کس کو بنایا؟ دینداری کو رکھا۔ دیکھیے یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں۔ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اب جانتے ہیں پیغمبر کا خواب وحی کی ایک شکل ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کہا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم جانتے ہو یہ اللہ کا حکم ہے۔ بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان اللہ جو حکم دے رہا ہے وہ کر گزریے، مجھے بڑا صبر کرنے والا پاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ بات وہ نہیں ہے کہ ان کے جواب پہ غور کریں، بات یہ ہے اتنے معصوم سے بچے کو کس نے تیار کیا؟ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ کوئی جانتے ہیں؟ بولیے۔ احسنت، ہاجر علیہ السلام۔ بچپن سے کیسی تربیت کی؟ ماں کی تربیت سے اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے آدمی بن گئے۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ہزاروں مثالیں آپ تاریخ اسلام میں دیکھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری انہوں نے لکھا، اس کتاب کی اہمیت آپ جانتے ہیں۔ آسمان کے نیچے اگر قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے کون سی ہے؟ صحیح البخاری۔ ہمارا عقیدہ ہے آسمان کے نیچے قرآن مجید کے بعد اگر سب سے صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح البخاری ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والے کی زندگی کو پڑھو۔ بچپن میں تھے، آنکھ چلے گئی، اندھے ہو گئے، ماں نے اللہ سے دعائیں کی، ہزاروں دعائیں کی، کہا کہ پروردگارہ پہلے سے تو بچہ یتیم ہے، اور دوسری بات پروردگارہ اس کی آنکھوں کی بینائی کو تو نے چھین لیا۔ روتی رہی، تہجد پڑھتی رہی، دعائیں کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن خواب میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام آئے اور بشارت سنائی کہ کل تمہارے بیٹے کی آنکھ لوٹنے والی ہے۔ سبحان اللہ، کیا صبح کی ہے؟ بچے کی آنکھ لوٹ آئی۔ کس کی دعا سے؟ کس کی دعا سے؟ ماں کی دعا سے۔ تو میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ آج سب سے بڑا عالمیہ ہے، باپ مصروف ہے دنیا کمانے میں، ماں جو ہے دنیا داری میں وہ بھی مصروف ہے، ادھر ادھر کے باتیں کرنے میں مصروف ہے، اولاد کو ایسے ہی چھوڑا جاتا ہے۔ نتیجے میں اولاد بڑی ہوتی ہے، دین کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا، اور آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بچے کو تربیت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پیدا ہوا، نام رکھ دیے، عقیقہ کر دیے، دنیاوی تعلیم دی، اتنا بڑا بنایا کہ وہ لائر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، اس کو بہت بڑا بنا دیا، اور بزنس سیٹ کر دیا، اور شادی کر دیا، اور سمجھتے ہیں کہ میں نے ذمہ داری ادا کر دی۔ واللہ ذمہ داری ادا نہیں ہوئی ہے۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھنے والا ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کے لیے فلاں جگہ کیوں نہیں رکھی، تو نے اپنے بیٹے کو لائر اور انجینئر کیوں نہیں بنایا، اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، یہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ تو نے اپنی اولاد کو دیندار کیوں نہیں بنایا۔ دینداری کا سوال ہونے والا ہے، جو چیز کا سوال ہونے والا ہے اس کی ہمیں فکر کرنی ہے میرے بھائی۔ دینداری بہت بڑی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، رکوع ڈھنگ سے نہیں معلوم، سجدے میں کیا پڑھنا نہیں معلوم، جبکہ 40-50 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ باپ کا جنازہ ہے اور جنازے کی نماز کیسے پڑھنا نہیں معلوم ہے، جبکہ کتنا آسان طریقہ ہے نماز پڑھنے کا۔ یہ ہے ہم علم دین سے اتنی دور ہیں، جبکہ پیارے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حقیقی معنوں میں تم سچی ماں اور سچے باپ ہو تو بچوں کو دین علم کا جو مخصوص اور جو ضروری علم ہے وہ تو دینے کی کوشش کریں۔ نماز پڑھنا کیسے، کھانا کیسے، پینا کیسے، نہانا کیسے، یہ جو دین نے ہمیں سکھایا اس کو جو ہے
یہ تعلیم تو دو. کتنی بڑی بات ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور رونے لگا. کہا کہ اے عمر، میرا بیٹا بڑا بگڑا ہوا ہے، اور بگڑنے کی انتہا ہے کہ وہ ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، رنج دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ مارتا بھی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت گئی، بلا بھیجا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں تم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو؟ کیا تمہاری شکایتیں میں سننے کو مل رہی ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا اے عمر رضی اللہ عنہ، 3 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے یہ میرا باپ ہے جو آپ کے پاس شکایت کی ہے، اس کے بھی میرے پاس شکایتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب میں دنیا میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام جعلا رکھا، سمانی الجعلا، یعنی جعلا کا معنی ہے نالی کا کیڑا. ایک برا نام رکھا میرا. اچھا نام رکھنا چاہیے تھا اس کو، برا نام رکھا میرا. دوسری بات، دوسرا اس نے جس عورت سے شادی کی جو میری ماں ہے وہ رقاصہ ہے، یعنی وہ جو ہے ناچنے والی ہے. اس کو چاہیے تھا کیا؟ اگر اچھی اولاد اگر پالنا چاہتا تو پہلے اس کو سوچنا چاہیے کہ اچھی خاتون سے شادی کرتا. نام بھی خراب رکھا، ماں بھی خراب دیا، اور تیسرا جو ہے زندگی میں کبھی ادب ہی نہیں سکھایا. اسے خود ادب نہیں معلوم ہے اور آج آ کے آپ کے پاس شکایت کر رہا ہے. سبحان اللہ. 2 طرف سوچنے کی بات ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کو بات سمجھائی. تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ تربیت ہوتی ہے اولاد کی شادی سے پہلے کہ ہم خاتون جس کو ہم گھر لا رہے ہیں وہ دیندار ہونا ضروری ہے. اور اگر بے دین ہے، اخلاق سے گری ہوئی ہے، تو سوچو کہ تمہاری آنے والی نسلوں کو بگاڑ دے گی. تو ہمیں خود نیک بنے، ہمیں اپنے اولاد کے سامنے نماز پڑھیں، عبادتیں کریں، قرآن پڑھیں. یہ اولاد جسے تم معصوم سمجھ رہے ہو، یہ دیکھتے دیکھتے ہمیشہ اس کو یاد رہے گا کہ میرے ماں باپ تو یہ تھے کہ نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. وہی ماں باپ بچوں کے سامنے بیٹھ کر، پوری جوان بیٹیاں ہیں، بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، فلم ڈالا ہوا ہے، پورے گھر میں میوزک چل رہی ہے، اور پورے گھر میں سب مل کے جو ہے گناہ کا کام کر رہے ہیں. سیریل چل رہا ہے، ویڈیو چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، بے حیائی کی باتیں چل رہی ہیں. تو اولاد کیا سوچے گی؟ اولاد تو جو ہے اور بگڑ جائے گی. ہمیں خود نیک بننے کی کوشش کریں. تو اس لحاظ سے اولاد کے نیک بننے میں پہلے ماں کا بڑا کردار ہے. اور سب سے بڑی بات اولاد کو نیک بنانے کے لیے، ایک ماں باپ کا اپنے اولاد کے لیے دنیا کا سب سے عظیم ترین تحفہ جو ہے وہ دعا ہے. ماں باپ کی دعائیں خصوصاً اولاد کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہیں میرے بھائی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعوات مستجابات، کہا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں، جن کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. کوئی بولیں گے؟ ایک ہے دعوت المظلوم، مظلوم آدمی کی دعا. دعوت المسافر، ایک آدمی سفر کر کے دور چلا گیا، مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور تیسری بات فرمائی وَدَعْوَةُ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ، ایک باپ ایک ماں کی دعا اپنے بچے کے حق میں بہت جلد قبول ہونے والی ہے. تو میرے بھائیوں، آپ کی زندگی کا ایک سب سے بڑا تحفہ اپنی اولاد کو جو تمہیں دینا ہے وہ دعا ہے. جب بھی ہاتھ اٹھے تو اپنے اولاد کے حق میں دعائیں کریں. دعاؤں میں سب سے پیاری دعا جو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 70 پر 4، سورہ فرقان، آپ کھڑ کے دیکھیے. اس کے آخری آیتوں میں اللہ نے جو دعا ذکر کی ہے کتنی پیاری دعا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. کتنی بڑی بات ہے کہ پروردگارا ہمیں ہماری اولاد اور اپنی بیویوں کی جانب سے یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، چونکہ میں گھر کا ذمہ دار ہوں، پورے گھر میں سب سے زیادہ متقی مجھے بنا دے. اللہ اکبر، کیا پیاری دعا ہے. ربنا، پڑھیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعائیں کثرت سے میں پڑھنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام
ایک لمبی مدت کے بعد اولاد ہوئی، اس سے پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے رب هب لی من الصالحین. کتنی پیاری دعا ہے، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ اولاد دینا تو نیک اولاد عطا فرما. یہ میری دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اسی دعائیں سکھائی، رب هب لی من الصالحین. یہ حضرت زکریا علیہ السلام ہے، 61 بڑھاپے کو پہنچ گئے، ہڈیاں گل چکی تھیں، بال پک چکے تھے. انہوں نے دعا کی رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. کہا کہ اے اللہ تو اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد مجھے عطا فرما، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا ہے. کتنی پیاری دعا. جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر لحاظ سے آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑا مقام دیتے ہوئے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں اس دنیا کا امام بناتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے خوش تو ہوئے، فوراً فرمایا قال ومن ذریتی، اے اللہ یہ مقام تو مجھے ملا، میری آنے والی نسل کا کیا ہوگا؟ آنے والی نسلوں کی فکر. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں اولاد کو لے کے جتنا تڑپتے ہیں، آپ دیکھیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو. ایک پیغمبر جب دعا کرتا ہے اپنے آنے والی یہ اولاد کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والی نسل کے لیے فکر کرتے ہیں. آج آپ تڑپو گے، اپنے اولاد کے لیے دعا کرو گے، تمہارا وجود مٹی میں مل جائے گا، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں زیادہ کیا ہے، پوت رہا ہے، پوت رہا ہے، اس کے بعد ہماری زندگی نہیں. لیکن آپ کی دعائیں آنے والی نسلوں کے لیے آپ دعا کریں گے، آپ مر جائیں گے، مٹی میں گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، آپ کے بعد آنے والی نسلوں کو آپ کی دعائیں کام دیں گی. ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. پروردگارا میں نے اس شہر مکہ کو یہاں پر بسایا ہے، اس شہر مکہ میں ایسے پیغمبر کو بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، لوگوں کو جو ہے تزکیہ کرے اور تیرے دین کی باتیں اور حکمت کی باتیں انہیں سکھائے. یقیناً تو زبردست اور حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا 2500 سال بعد قبول ہوئی. کب؟ 2500 سال بعد قبول ہوئی. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. ہم دعاؤں کے لیے تڑپیں گے، کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نسلوں میں جو ہے ہماری دعاؤں کو جو ہے ہماری دعاؤں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آنے والی نسلوں کو نیک بنائے گا. تو میرے بھائی، اس دنیا کا سب سے اہم ترین مسئلہ اولاد کی بگاڑ ہے. آج ماں باپ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب کچھ انہیں دیا ہے، بس ان کی خواہش ہے کہ میرا بچہ ایک انسان بن جائے. خواہش کیا ہے؟ میرا بچہ اچھا نہیں، ایک انسان بن جائے. وہ تو انسانوں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوا ہے. بیڑی، سیکریٹ اور شراب نوشی، ڈرگس، ایسے کتنی بڑی بڑی وباؤں میں آج کی اولاد جو ہے نسل پھنسی ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے. اپنے اولاد کے لیے اس دنیا میں جو ہے تڑپیں گے، کوشش کریں گے، آخرت میں ہم نجات پائیں گے. ایک آدمی کو جنت میں بڑا درجہ مل رہا ہے، بڑا مقام مل رہا ہے. وہ بندہ کہتا ہے پروردگار اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ میں نے دنیا میں اتنی بڑی نیکی کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لاستغفار ولدک لک، جو تو نے اولاد دنیا میں چھوڑ کے آیا ہے وہ آج تیرے حق میں استغفار کر رہی ہے، تیرے حق میں صدقہ و خیرات کر رہی ہے. تیری اولاد کی نیکی جو ہے آج تجھے کام آ رہی ہے، جس کی وجہ سے تیرا مقام جنت میں بڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. اپنے ماں باپ کے لیے نیک بننے کی اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کریں. مزید باتیں اس سلسلے میں اگلے درس میں ہم جانیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگارہ آنے والی نسلوں کو نیک بنا دے، ہماری نسلوں کو نیک بنا دے. اب جو اولاد اللہ ہمیں دیا ہے اللہ اسے نیک بنا دے. پروردگار ہم تمام کو جو کچھ ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہم تمام کو نیک بنا دے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.